تاریخ صرف سلطنتوں کی فتح کا نام نہیں بلکہ ان دلوں کی داستان کا بھی ہے جو کہ حق کی تلاش میں بدل گئے۔ ہم بات کرنے والے ہیں بازنطینی سلطنت کے ایک عظیم سپہ سالار کی، جو کبھی قسطنطنیہ کے عظیم پرچم تلے لڑتا تھا، ایمان، شجاعت اور سچائی کی تلاش میں اسلام کی روشنی سے منور ہوا۔ یہ کہانی ہے کہ ایسے جرنیل کی جس نے تلوار سے پہلے دل فتح کیا اور تاریخ میں اپنا نام امر کر لیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ڈرامہ سیریل کورلوش اورہان میں دکھائے جانے والے ویلن کمانڈر فلاویس کی، جس نے اپنی اداکاری سے سب کو اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے۔ جی ہاں، یہ واحد ویلن ہے جس کا کوئی ہیٹر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی فلاویس کی اصل ہسٹری جاننا چاہتا ہے۔ تو آج کی شارٹ سی ویڈیو میں فلاویس کی مکمل تاریخ بتائیں گے، جو کہ اب سے پہلے آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ بات ہوگی کہ کیا فلاویس ایک تاریخی کردار ہے یا کہ فرضی کردار۔ فلاویس کا اصل نام کیا تھا؟ کیا فلاویس اپنی زندگی میں کبھی اورہان بے سے ملا بھی تھا؟ عثمان بے کی بیٹی فاطمہ سے فلاویس کا کیا تعلق تھا؟ کیا تاریخ میں فاطمہ کی شادی فلاویس سے ہوئی تھی؟ آپ کو بتائیں گے کہ کیا فلاویس بازنطینی کمانڈر سے مسلمان ہو گیا تھا اور اس نے اسلام کیوں اور کیسے قبول کیا تھا، جبکہ اس کے علاوہ فلاویس کی زندگی کے بارے اور بھی خفیہ اور حیران کن حقائق بتائیں گے جو کہ اب سے پہلے آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ تو ان سب سوالوں کے مکمل ڈیٹیلز کے ساتھ جوابات جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو فلاویس کی اصل تاریخ سمجھ آ سکے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ہسٹری ویڈیوز آپ کو ٹائم پر ملتی رہیں۔ جیسا کہ آپ نے کورلوش اورہان میں بازنطینی کمانڈر فلاویس کا کردار دیکھ ہی لیا ہوگا اور اس کی فاطمہ کے ساتھ لو سٹوری سے بھی کافی انسپائر ہوئے ہوں گے، لیکن ہر واقعے اور کردار کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت موجود ضرور ہوتی ہے اور اسے بیس بنا کر ہی اسکرپٹ لکھا جاتا ہے۔ چونکہ فلاویس کے کردار کو اورہان بے سے بھی زیادہ اسکرین ٹائم دیا جاتا ہے تو اس کی تاریخ جاننے کے لیے تاریخ کے اوراق چھانتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں فلاویس کا اصل نام کیا تھا۔ ویورز واضح کر دیں کہ فلاویس اصل میں بازنطینی کمانڈروں کے ساتھ لگایا جانے والا عام لفظ ہے۔ یہ کوئی پراپر پہچان نہیں ہے بلکہ ایک فیملی نیم ہے جو کہ تاریخ میں بہت سے بازنطینی کمانڈروں کے ساتھ لگایا گیا ہے اور یہ صرف نشانی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، جبکہ ساتھ کمانڈروں کا اصل نام بھی ہوتا تھا۔ جی ہاں، جیسے کہ منگولوں میں نویان نام استعمال ہوتا تھا، جیسے کہ بائجو نویان، تاج الدین نویان وغیرہ۔ اس سے ایک بات تو واضح ہوئی کہ فلاویس کا اصل نام کچھ اور ہی ہے۔ فلاویس تو صرف بہادری اور شجاعت کی علامت کے طور پر لگایا گیا ہے۔ جی ہاں، بازنطینی سلطنت جو کہ اپنی مضبوط فوج، منظم جنگی نظام اور بہادر سپہ سالاروں کی وجہ سے مشہور تھی، انہی میں سے ایک ایسا کمانڈر بھی تھا جو کہ اپنی جنگی مہارت، بے خوف قیادت اور سلطنت سے وفاداری کے لیے جانا جاتا تھا۔ اور آپ نے اس کی ایک جھلک کورلوش اورہان میں بھی دیکھی کہ چونکہ فلاویس سلطنت کے ساتھ مخلص تھا تو اس نے شہنشاہ کی جان بچانے کی خاطر اورہان بے سے بھی اتحاد کر لیا تھا، جسے وہ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا تھا۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ فلاویس ایک علامتی نام ہے، نہ کہ اصل نام، تو آپ کو سرچ کرنے پر فلاویس کی ہسٹری نہیں ملے گی۔ تاہم آج کی شارٹ سی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی کنفیوژن کلیئر ہو جائے گی کہ فلاویس اصل میں تھا کون۔ آگے چل کر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ فلاویس کا اصل نام کیا تھا، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی بات کرتے ہیں فلاویس کے ایک بازنطینی کمانڈر سے اسلام قبول کرنے تک کے سفر کی۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ فلاویس ترکوں کو اپنے والد کا قاتل سمجھتا تھا، اس لیے اب تک عثمان بے کو مارنے کی کوشش بھی کرتا رہا۔ چونکہ تاریخ میں فلاویس مسلمان ہو گیا تھا، اس کے قبول اسلام کی وجہ فاطمہ خاتون تھی یا کچھ اور، ابھی بتا دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ فلاویس اور فاطمہ کی لو سٹوری دکھائی جا رہی ہے۔ دکھایا گیا کہ کس طرح اتنا بڑا بازنطینی کمانڈر فاطمہ خاتون کی زلفوں کا اسیر ہو گیا اور عشق کے تابع ہو گیا۔ چونکہ تاریخ کے مطابق فاطمہ خاتون کی شادی ایک ترک سردار عمر بے سے ہوئی تھی، تو ابھی بتا دیتے ہیں کہ عمر بے کا فلاویس سے کیا تعلق ہے۔ ویورز، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ فلاویس صرف ایک لقب ہے، اگر تاریخ کو ساتھ لے کر چلا جائے تو فلاویس مسلمان ہو جائے گا اور اس کا نام عمر بے ہوگا۔ فلاویس کے مسلمان ہونے کی دو بڑی وجہ ہوں گی۔ ایک تو آپ جانتے ہی ہیں کہ فاطمہ خاتون، جو کہ اس کی کمزوری بن چکی ہے اور وہ اپنے اصل مقصد سے بھی ہٹتا دکھائی دیتا ہے۔ جی ہاں، ایک تو فاطمہ خاتون کی محبت اسے بدل دے گی،
जबकि दूसरी बड़ी वजह उसका तुर्कों से मुतासिर होना है। जी हाँ, फ्लावियस कई जंगों में मुसलमानों के खिलाफ लड़ा, किले फतह किए, सरहदों का दिफा किया और अपनी बहादुरी की वजह से आला ओहदों तक पहुंचा। मगर हर जंग के बाद उसके दिल में अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने देखा कि कई सिपाही सख्त हालात के बावजूद साबित कदम रहते हैं। ना उनके चेहरों पर खौफ था, न शिकस्त का अंदेशा। वो नमाज के लिए सफ़े बांधते, अल्लाह का जिक्र करते और फिर दुश्मन से टकरा जाते। उनकी क़यादत जुल्म से पाक और नज़्मो ज़ब्त से भरपूर थी। ये बात उसके लिए काबिल फहम थी कि एक ऐसी कौम जिसके पास बाज़ंतीनी सल्तनत जैसे वसाइल नहीं, किस तरह मुसलसल फतह हासिल करते जा रही है। एक फैसला कुन मार्का में वो जख्मी हालत में कैद हो गया। उसे यकीन था कि उसे कत्ल कर दिया जाएगा या जलील किया जाएगा, मगर मुसलमानों ने उसके जख्मों का इलाज किया, उसे मुनासिब खाना दिया और उसकी इज्जत नफ्स को मजरूर ना होने दिया। उसने देखा कि कैदी और फाते एक ही कानून के ताबे हैं, किसी के साथ जुल्म नहीं किया जाता। यही वो लम्हा था जब उसके दिल में पहली बार इस्लाम के बारे में हकीकी तजस्सुस पैदा हुआ। रातों को वो अपने खैमे में बैठकर सोचता कि क्या यही वो दीन है जिसे हम वहशी कहते आए हैं? क्या यही वो लोग हैं जिन्हें हम जालिम समझते रहे हैं? कुरान की आयात सुनने और मुसलमानों के इखलाक को देखने के बाद उसका दिल गवाही देने लगा। मिलाकर उसने इस्लाम कबूल कर लिया। ये फैसला उसके लिए सल्तनत से बगावत के मुतरादिफ था, मगर उसने सच को तख्तो ताज पर तरजीह दी। अब भी कुछ ऐसा ही होगा। उस्मान बे से सच जानने के बाद कि उसके वालिद को उस्मान बे ने नहीं मारा था, उसके दिल में तुर्कों के लिए नफरत थोड़ी कम हो जाएगी और फातिमा खातून की मोहब्बत उसका दिल मजीद पिघला देगी। वो शेख मूसा से एक मुलाकात के बाद मुसलमान हो जाएगा। वो मुसलमान होने के बाद एक आम सिपाही की हैसियत से रहना पसंद करेगा और किसी ओहदे का मुतालबा नहीं करेगा। ताहम उसकी महारत और तजर्बे को देखते हुए उस्मान बे उसे बड़ा ओहदा देंगे। और जहां तक उसकी फातिमा खातून से शादी की बात है, तो अगर सीरीज को तारीख के ऐन मुताबिक और फैंस की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक दिखाना है तो फातिमा और फ्लावियस की शादी दिखाना होगी। और इस चीज का कवी इम्कान भी है, यूं फातिमा और फ्लावियस की ये लव स्टोरी शादी में बदल जाएगी और ऐसा इत्तेहाद कायम होगा जो कि बाज़ंतीनी सल्तनत को हिला कर रख देगा। इसके बाद फ्लावियस उमर बे कहलाएगा। और वैसे भी फ्लावियस की बहादुरी और शुजाअत को देखते हुए उसका नाम उमर ही होना चाहिए था। और इस बारे अभी से प्रेडिक्शंस भी की जा रही हैं कि फातिमा और फ्लावियस की जोड़ी उस्मान और बाला की लव स्टोरी की जगह ले लेगी, जो कि कुर्लुश उस्मान के फैंस की ऑल टाइम फेवरेट जोड़ी थी। ना सिर्फ ये लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि फातिमा और फ्लावियस वाले अदाकार असल जिंदगी में भी रिलेशन में आ सकते हैं, जिस तरह उनकी केमिस्ट्री मैच करती है। जैसे कि अब से पहले जरकुताई और आइगुल ने असल जिंदगी में शादी की थी। विड्स, अगर फातिमा और फ्लावियस का कपल आपका भी फेवरेट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फ्लावियस की तारीख से हमें ये सबक मिलता है कि असल फतह जमीनों की नहीं बल्कि दिलों की होती है। ईमान वो ताकत है जो सबसे मजबूत किलों को भी गिरा देती है। फ्लावियस की जिंदगी इस चीज की मिसाल है कि जो हक को पहचान ले वो कभी हार नहीं सकता। व्यूअर्स, अगर आप किसी भी तारीखी किरदार की हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।